کہہ رہے ہیں کچھ کریں تو صحیح، کر تو رہے ہیں۔ کابینہ کی تعداد بڑھا دی ہے، 76 اب کابینہ کے اراکین ہو چکے ہیں ایسے وقت میں جب خود وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ پہلے تو ایک میں دلچسپ بات آپ نے بھی بتایا کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ جی ہم اب بھی اسمبلیاں توڑنے پہ کے موقف پہ قائم ہیں، جی یہی آپ نے کہا نا؟ یہ حتمی فیصلہ ہے، تحلیل کا آج فیصلہ۔ سارا دن ان کا ایک بیان چلا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، حلف نامہ دے چکے ہیں۔ پہلی دفعہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، اس سے پہلے وہ کبھی سیاسی مخالفین کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے کہ دشمن سن لے کہ ہماری حکومت قائم رہے گی۔ تو یہ کس کے لیے میسج تھا؟ یہ ان کے پی ڈی ایم کے لیے نہیں تھا، یہ عمران خان صاحب کے لیے تھا۔ وہ دشمن ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ دشمن سن لے ہماری حکومت قائم رہے گی، اس لیے کہ میں پہلے روز سے کہتا ہوں کہ چوئی صاحب کی 8 ماہ کی چیف منسٹرشپ پڑی تھی، میں اس لیے وثوق سے کہہ رہا تھا کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، لیکن جو بات ابھی کہی گئی ہے اور جس انداز میں کہی گئی ہے، میرا خیال ہے حالات اسی طرح تشویشناک ہیں، اور قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں کو بیٹھ کر اس پر سوچ و بچار کرنی چاہیے وہ ایک دوسرے کو بچھاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور بات یہ کہ اگر رانا ثناء اللہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ متبادل حکومت جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے۔ یہ بھی کل کی باتیں ہیں کہ آج کی حکومت اپوزیشن تھی، اور میرا خیال بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ان کی عیاشیاں اور بدماشیاں چل رہی ہیں، اور اسی طرح ماضی کے اندر یاد ہے کس نے کہا تھا کہ میں 12 وزیر بناؤں گا، میں عیاشیوں کٹ لگاؤں گا، اور وہ 12 تو باہر سے آئے تھے، وہ جو چلے گئے جن کے نام بھی اب لوگ نہیں جانتے۔ ماضی میں نہ جانا، اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں جو حکومت میں ہیں؟ 76 تعداد ہو گئی ہے، 76 اراکین کی کابینہ کی، اس پر بھی کچھ بولیں۔ 176 بھی ہو جائے، میں نے تو پہلے کہا ہے کہ یہ سارے لوگ حکومت میں ہیں۔ آپ جن کی 76 تعداد کر رہے ہیں، پنجاب کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ اور ان کے پارلیمانی سیکٹری اور وزراء کی تعداد ملا لیں وہ 100 سے اوپر ہے۔ بات یہ کہ یہ سارے لوگ حکمران ہیں۔ ایک صاحب کے کہتے ہیں 66% پہ ہم حکمران ہیں، بھائی 66% کی ذمہ داری بھی تو آپ لیں نا۔ آخر صوبے باختیار انہوں نے کیے تھے، یہ سارا پیسہ یہ پختونخوا کے اندر جو کرائسس آیا ہوا ہے وہاں پر سیلریز نہیں دے رہے، بھائی آپ کو مرکز نے تو پیسے اکٹھے کر کے آپ کو دیے، آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اور پختونخوا کے اندر جو صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ہے اس کے لیے جواب دہ کون ہے؟ اور آپ کے وزراء جو ہیں وہ منتھلیاں دے رہے ہیں دہشت گردوں کو، تو عام آدمی کا پرسانیہ حال کون ہوگا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باتیں یہ ساری درست ہیں، ہم بیٹھ کے جس طرح بات کر رہے ہیں کاش پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر بھی بیٹھ کر معیشت پہ بات ہونی چاہیے، پاکستان کی گورننس پہ بات ہونی چاہیے، دہشت گردی کے رجحان پہ بات ہونی چاہیے، اور سب سے اہم بات غریب آدمی کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، ماضی میں بھی تھا، آج بھی اس سے بڑھ کے ہے، اور کوئی شخص خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا۔ یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ یہ جو درجنوں کی تعداد میں معاونین خصوصی ہیں، کسی کو ناموں کا بھی نہیں پتا، اور وہ بنتا چلے جا رہے ہیں، اور یہ مخلوط حکومت ہے۔ مخلوط حکومتوں میں ایسے ہوتا ہے، لیکن آپ تعداد ذرا ماضی کی بھی نکلوا لے، آج کی بھی نکلوا لے، اس وقت تو تحریک انصاف کی حکومت تھی نا، وہ بھی ایکسپینڈیچر نکال لے اور ان کے بھی نکال لے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس جمہوریت کے اندر ساری پارٹیزیں حکومتوں کے اندر ہوں اور 22 کروڑ عوام جو ہے وہ مسائل کی آگ میں جل رہے ہوں اور جواب دہ کوئی نہ ہو، صورتحال پھر یہی ہے۔ اور باقی جو بات کہی گئی کہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، بھائی فیصلہ ساز ہر آدمی اپنے اقتدار کے لیے ان کی طرف دیکھتا ہے، اور جب اقتدار سے باہر ہو جاتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے ایسی مثال نہیں تھی، لوگ بیانات دیتے تھے نام لے لے کے، اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے دیکھیں آج میں سب سے پہلے ایک تو اس کانسٹیبل کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پولیس کا کانسٹیبل شہید ہوا ہے، تو عدیل حسین خان اس کا نام ہے۔ دیکھیں یہ لوگ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں، یہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کا بہرحال ایک سیٹ اپ موجود تھا، انہوں نے اسے پرسو کیا جو عینی شہاد کا بیان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہوں نے تو کھلا اعلان جنگ کیا ہے، اور ہم سب آپس میں چاروں کی ایک رائے تھی جب ان سے مذاکرات کیے جا رہے تھے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں آئین پاکستان کے تحت۔ آپ جن دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے تھے ماضی کے اندر بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ جو حکومت پاکستان کی ریٹ کو تسلیم نہیں کرتے، جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی جواز نہیں، اور جو ریٹ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے اس کے خلاف جو ریاستی طاقت ہے اسے بروئے کار لانا چاہیے۔ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے دہشت گردی کے خلاف
قربانیوں کی ایک ملک تاریخ میں رقم کی ہے۔ دہشت گردی کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور ہمارے سیاستدان ایک دوسرے سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔